نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، عزیز اور بزرگوں، ہمارا اس وقت یہاں جمع ہونا کسی دنیا کی غرض کے لیے نہیں ہے. جب تک کوئی آدمی اپنے عمل کی غرض تعین نہیں کرے گا اس وقت تک اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہمارا جمع ہونا بہت اونچے مقصد کے لیے ہے. امت کی اجتماعیت اسی کو کہتے ہیں کہ امت خیر پر جمع ہو. امت جہاں جہاں جڑ رہی ہے وہ امت کے خیر پر جڑنے کے مواقع نہیں ہیں. امت کے خیر کے جڑنے کا ایک ہی موقع ہے، دین کی نسبت پر جمع ہونا. تو یہ اجتماع ہے امت کا کہ امت دین پر جمع ہو جائے. لیکن ہم ایک ذریعے پر جمع ہوئے ہیں، ذرائع نہیں اصل ہوتے. اصل تو مقصود ہے. تو یہ جمع ہونا ایک ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کا. کوئی میلہ نہیں ہے کہ جس سے لوگ بے مقصد واپس ہو جائیں. بھائی یہ لائٹیں بند کرو، اس کی ضرورت نہیں. یہ لائٹیں بند کرو، اس کی ضرورت نہیں. تو ہم کسی مقصد پر جمع ہوئے ہیں، اس لیے ہم اپنے بیٹھنے کی بات کے سننے کا موضوع اس کا موضوع متعین کریں کہ کیا مقصد ہے، کیا موضوع ہے، اور بات کو عظمت اور دھیان کے ساتھ لیں. بات کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بات کو سمجھیں. تقریر مقصود نہیں ہے. تقریر مقصود نہیں ہے. کیوں؟ اگر بات مزے کے لیے سنی گئی ہے تو یہ کانوں کی عیاشی ہے جس سے اطاعت اور ہدایت نہیں حاصل ہوتی. اس لیے قصہ گوئی
یہ دعوت کا موضوع نہیں ہے. دعوت کا موضوع تو یقینوں کی تبدیلی ہے. دعوت کا موضوع یقین کی تبدیلی ہے کہ یقین کی تبدیلی سے زندگیوں میں تبدیلیاں آ جائیں گی. اس لیے میرے محترم دوستوں سب سے عرض کر رہا ہوں، جو بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہیں، جو باہر ہیں، سب سے کہ امت کی اجتماعیت، امت کا دین پر جمع ہونا ہے. اگر دین پر امت جمع نہیں ہے تو پھر امت کا اجتماع نہیں ہے، پھر امت کا پھٹنا ہے. امت کی پھٹن ہے، یہ اجتماعیت نہیں ہے. اس لیے بات کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے اور ساری امت تک اس بات کو پہنچانے کے لیے سننا ہے. کیونکہ دین امانت ہے، کہ دین امانت ہے، دین اطاعت ہے. دین امانت ہے اور دین اطاعت ہے، کہ اپنی زندگی اطاعت والی بنے، اور یہ دین امانت ہے، اسے امانت کے طور پر امت تک پہنچانا بھی ہے. اس لیے بات کو خوب عظمت کے ساتھ، خوب دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں. اگر سننے کا حق ادا ہو گیا تو پھر اطاعت پیدا ہو جائے گی، اور اگر سننے کا حق ادا نہ کیا تو بات گزر جائے گی. انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے بات کو خوب عظمت سے سنو. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے ہدایت کی اور عقل مندی کی جو بات کو دھیان سے سنیں اور اچھا عمل کر کے دکھلاویں. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. کہ ہدایت اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ بات کو دھیان کے ساتھ سنا جاوے، عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، عمل کے ارادے سے سنا جاوے، تو پھر یہ عقل مند کہلائیں گے، یہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے. میرا محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں متعین ہوا، کہ ایک ہی راستہ ہے دین سے کامیابی کا. جو دین کے علاوہ کوئی چیز لے کر آئے گا اللہ کے یہاں قابل و قبول نہیں ہوگی. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ دین صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ جو آدمی، جو محنت، جو طریقہ، جو عمل لے کر آئے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. لیکن دین سے کامیابیاں کب حاصل ہوں گی؟ کہ دین سے کامیابیاں جب حاصل ہوں گی جب دین کے ساتھ دو باتیں ہوں. ایک تو دین زندگی میں پورا ہو، اور ایک دین سے کامیابی کا یقین بھی ہو. دین سے کامیابی کا یقین بھی ہو اور زندگی میں دین پورا ہو، کہ پھر دین پر اللہ رب العزت کامیابیوں کے فیصلے فرماوے گا. کہ دین زندگی میں پورا ہو اور دین سے کامیابی کا یقین ہو. اگر دین سے کامیابی کا یقین نہیں ہے تو دین زندگی میں پورا نہیں آئے گا. زندگی میں پورا دین آئے گا یقین کے راستے سے، کہ زندگی میں یقین کے راستے سے پورا دین آئے گا. اس لیے سب سے پہلے چیز سیکھنے کی وہ ایمان ہے، کہ سب سے پہلے ایمان سیکھا جاوے، کیونکہ ایمان کے راستے سے اطاعت پیدا ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. انقیدہ انقادہ، کہ اس کو جدھر چلاؤ گے ادھر چلے گا یہ. اس لیے عمل کی بنیاد اور عمل کی اساس وہ دین کی معلومات نہیں ہے، بلکہ عمل کی اساس، عمل کی بنیاد جو آدمی کے اندر عمل کا تقاضا پیدا کرے وہ ایمان ہے.
کہ وہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، جس کے بغیر نہ عملوں پر استقامت ہوتی ہے اور جس کے بغیر نہ اعمال پر وعدے پورے ہوتے ہیں۔ بلکہ میرے محترم دوستو، مولانا یوسف صاحب تو فرماتے تھے کہ بغیر ایمان کے اعمال پر اجر بھی نہیں ملے گا، کہ اعمال پر اجر وہ ایمان سے ملے گا، اور اعمال پر استقامت ایمان سے ہوگی، اور پورا دین زندگی میں یقین کے راستے سے آئے گا۔ اس لیے اس محنت کا بنیادی مقصد ایمان کا سیکھنا ہے۔ سب سے زیادہ غفلت امت میں یقین کی طرف سے ہے، سب سے زیادہ غفلت یقین کی طرف سے ہے، بلکہ خیال یہ پیدا ہو گیا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں ایمان کی کیا ضرورت ہے۔ دعوت کا تصور محض غیروں کے لیے کیا جانے لگا، کہ دعوت غیروں کے لیے، حالانکہ مومن اس ایمان کا زیادہ حقدار ہے، مومن ایمان کا زیادہ محتاج ہے، کیونکہ اللہ نے احکامات اوامر سارے اس کو دیے ہیں، کہ سارے احکامات سارے اوامر اللہ نے ایمان والے کو دیے ہیں، اور سارے احکامات پر یقین کی قوت سے چل سکتا ہے، کہ اللہ کے احکامات پر چلے گا یقین کی قوت سے۔ اس لیے اس کلمے کے اخلاص کا، اس کلمے کے یقین کا زیادہ حقدار خود ایمان والا ہے، کیونکہ کلمے کے سارے تقاضے ایمان والے سے متعلق ہیں، کلمے کے سارے تقاضے ایمان والے سے متعلق ہیں، اس لیے مومن اس کلمے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایمان والوں میں ایمان کی محنت زندہ ہو، یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے۔ وہاں یہ ایسا فرماتے تھے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا، لیکن ایمان کی طرف سے غفلت کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی طرف سے غفلت کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی علامتوں کی خبر نہیں، کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ایمان کسی کی بات کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقینی ماننا، لغتاً ایمان اس کو کہتے ہیں، کہ ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے کہ اس کی بات کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقینی مانو، یہ ایمان لغتاً ہے۔ لیکن دین کی اصطلاح میں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانو، کہ اگر تمہیں اس کا یقین ہے تو پھر اطاعت تمہارے اندر زندہ ہوگی۔ اس لیے ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں حدیث میں، کہ مومن کی کیا علامت ہے، مومن کی کیا علامت ہے، کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ نیکی اس کو خوش کرے گی، گناہ اس کو غمگین کرے گا۔ اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئت کا فانت مؤمن، کتنی اچھی علامت ہے ایمان کی حدیث کے اندر، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ یہ حدیث کے اندر ایک علامت بیان کی ہے ایمان کی، کہ مومن کو جب ایمان کی علامتوں کی خبر نہیں ہوگی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو پھر اس کے اندر سے ایمان کی دعوت اور ایمان کو دعاؤں سے مانگنا تو ختم ہو جائے گا، اور ایمان کا دعویٰ پیدا ہو جائے گا، کہ ایمان کا دعویٰ پیدا ہوگا۔ اور جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العزت تو اس کے ایمان کا خوب امتحان لیتے ہیں، کہ اللہ اس کے ایمان کے امتحان لیں۔ جو ایمان کا دعویٰ کرے، کہ ایمان کا دعویٰ کون کر سکتا ہے،
اس صحابی نے ایمان کا دعویٰ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان کی علامت پوچھی کہ بتاؤ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے؟ تم کہہ رہے ہو اصبحتم مؤمنا